تو اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ مت سمجھیے کہ ارے بھائی میرے گلی کے اتنے لوگ ہیں ووٹ ڈال دیں گے. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ کل تاریخ جب لکھی جائے گی تو آپ کو یہ ملال نہ ہو کہ میں نے اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں دیا اور ووٹ نہیں دے کر یا ووٹ کو استعمال نہیں کر کے میں نے مودی کا ساتھ دیا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائی. یہ وطن کا، ہمارے ملک کا سب سے تاریخی اور اہم اور خطرناک الیکشن ہے. اسی لیے میری آپ تمام اہلیان پٹیل نگر سے اور جہاں تک اللہ اپنے فضل و کرم سے میری آواز کو آپ کے گھر تک، آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن اپنے کے ووٹ کو استعمال کریے. اپنے ساتھ صبح 7 بجے سے پوری اپنے فیملی کو، افراد خاندان کو لے کر جائیے اور ووٹ ڈال کر آئیے. اور ووٹ ڈال کے آنے کے بعد بھی آپ اپنے دوست احباب کو فون کر کے بتائیے کہ جاؤ، جا کر ووٹ ڈالو. پولنگ بوتھ کو جب جائیں گے آپ اپنے ساتھ سیل فون لے کر مت جائیے، سیل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے. پچھلے اسمبلی کے الیکشن میں بعض لوگ سیل فون لے کر گئے، پریسائڈنگ آفیسر نے ان کو کہا کہ باہر رکھ کر آئیے تو چڑ کے چلے گئے کیونکہ سیل فون رکھنے کی جگہ وہاں پر نہیں ہے. تو ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی چلے گئے. تو سیل فون لے کے مت جائیے. مشین میں جب آپ پتنگ کا نشان دیکھیں گے تو اس کو دبا کر رکھیے اس وقت تک جب تک ٹیں بول کے آواز نہیں آتی. پھر مشین کے بازو ایک چھوٹی مشین ہوگی جس میں پتنگ کے نشان کی چھٹی آئے گی، جس کا آپ نے ووٹ ڈالا اس کو دیکھیے. 30 سیکنڈ تک وہ چھٹی آپ کو دکھائی دے گی پتنگ کے نشان کے ساتھ، پھر وہ چھٹی اسی مشین میں گر جائے گی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. یہ ہرگز مت سمجھیے کہ میرے ووٹ کے استعمال کرنے سے کیا فرق پڑے گا. آپ نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ جو بی جے پی کے امیدوار ہیں انہوں نے کسی ایک عبادت گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تیر مارنے کا ایک اشارہ کیا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بھائی قدرت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے مستقبل کے ناپاک عزائم ہیں. اگر قدرت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھو، جاگو، دیکھو ان لوگوں کو، اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں اٹھیں گے، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے ووٹوں کا صحیح متحدہ طور پر استعمال نہیں کریں گے تو پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے بتائیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئیے صبح 7 بجے. اور میں گزارش کروں گا خاص طور سے ہمارے غیور نوجوانوں سے کہ وہ پٹیل نگر ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، وہ اپنے گھر محلے کے 5 سے 10 گھروں کی ذمہ داری لے لیں. اور ان کا کام صرف یہ ہونا کہ پہلے ووٹ ڈال کر آئیں گے، اس کے بعد ان 5 سے 10 گھر کے ذمہ داروں کو وہ جا کر ان کو بولتے رہیں گے، ترغیب دیں گے کہ چلیے نکلیے، آپ جا کر ووٹ ڈالیے. اگر ہر نوجوان 5 سے 10 گھر کی ذمہ داری لے لے گا تو مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں نہ صرف ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا بلکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک عبرتناک شکست دیں گے ان سیاسی پارٹی کو، اس امیدوار کو جو ہمارے امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں. اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. نوکریاں نہیں ہیں، نوکریاں ہیں تو تنخواہیں کم ہیں، تنخواہ کم ہے تو وقت پر نہیں ملتی. تو اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر کے، اور یاد رکھیے ووٹ ایک امانت ہے، آپ اس امانت کو استعمال کریے اچھائی کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے، نیکی کی سربلندی کے لیے، جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، اور ان تمام طاقتوں کو شکست دینے کے لیے جو پچھلے 10 سال سے اس ملک میں صرف نفرت کو پیدا کر دیے. یہ میں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پٹیل نگر اور یہ علاقہ گوشامحل اسمبلی حلقے میں آتا ہے.
یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 2,55,00,000 کا ایک برج سدیمبر بازار پر مجلس کی نمائندگی پر ڈالا گیا، بی جے پی کی نمائندگی پر نہیں ہوا۔ وہاں پر ہمیشہ برسات کا پانی ٹھہرتا تھا۔ نوری شاہ درگاہ پٹیل نگر کے پاس سٹارم واٹر ڈرین ڈالی گئی، 10 لاکھ کی 10 لاکھ کی ڈالی گئی۔ پھر سی آر ایم پی بلدیہ کی طرف سے قریب 21 کروڑ کی روڈز ڈالے گئے پورے جام باغ ڈویژن میں۔ واٹر ورکس کی طرف سے اس ڈویژن میں 7 کروڑ کے سیوریج کے کام اور پانی کی لائن کے کام ہوئے۔ ابھی 1,75,000 کا ٹینڈر پروسیس ہے۔ ایک مینار مسجد کے سامنے انیس الغربا کی نئی بلڈنگ بنائی گئی 29 کروڑ کی لاگت سے، جس میں 2 سیلر اور 5 فلور ہیں۔ واٹر ورکس کی طرف سے درگاہ نامپلی کے پاس، خواتین کے باب الداخلے کے پاس، وہاں پر کام مکمل ہوا ہے۔ سبحان پورہ اور سمدانی پورہ آگا پورہ میں کام جاری ہے۔ افضل گنج سینٹرل لائبریری میں 10 کروڑ سے اس لائبریری کو اچھا کیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کاموں کو مکمل کریں گے۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن لڑنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام کی دعائیں، آپ تمام کے ساتھ کی بنا پر 5ویں مرتبہ بھی انشاءاللہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم سب مل کر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک کے وزیر اعظم بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ 400 پار، اب کی بار 400 پار۔ تو یاد رکھیے، یہ بات السنکھیک سماج کے مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، اور ان تمام لوگوں کو جو بھارت کے سمویدھان سے، آئین سے محبت رکھتے ہیں، اگر اس بار مودی 400 پار ہو گئے تو سنیے، کانسٹیٹیوشن، آئین آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان ختم کر کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ آپ دیکھ لو، یاد رکھو میری اس بات کو۔ اگر آپ بولیں گے یہ کہاں سے آپ نے سنا، ان کے کئی امیدوار جو الیکشن لڑ رہے بی جے پی کے، انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ 400 پار کر دو، ہم سمویدھان کو بدل دیں گے، دلتوں کا آرکشن، ریزرویشن ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو جو ریزرویشن تحفظات مل رہے اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جو بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپنا ایک ووٹ نہ صرف مجلس کے حق میں بلکہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے آپ کو اس کے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے آئین میں دفعہ 29 اور 30 ہے، اس کے تحت اقلیتوں کو، اور اقلیتیں صرف مذہبی نہیں ہوتی، اقلیتیں مذہبی بھی ہوتی ہیں، اور اقلیتیں زبانی معنی لنگوسٹک بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تمل ناڈو کا شخص حیدرآباد میں اسکول کھولنا چاہتا ہے تو ہمارے آئین اور دستور کی دفعہ 30 کے تحت وہ اس کو اجازت ملتی ہے، کیونکہ وہ تمل زبان کا بولنے والا ہے اور حیدرآباد میں مائنورٹی ہے، اس کو کھولنے کی اجازت ملتی۔ نریندر مودی اور بی جے پی اس سیکشن کو 29 اور 30 کو ختم کر دیں گے۔ دفعہ 30 کے تحت مدرسے کھولے جاتے ہیں، دفعہ 30 کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جاتے ہیں، اقلیتوں کو اپنی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مرحوم قائد سالار ملت کی قیادت میں ان کے زمانے میں ڈیکن میڈیکل کالج کھولا،
इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, B फार्मेसी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA, ये सब दस्तूर की दफा 30 के तहत खोले गए हैं। ये करना चाहती है बीजेपी, दलितों से उनका आरक्षण, रिजर्वेशन छीन लो, संविधान को बदलो, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे आइन का, बीजेपी उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट्स का, बीजेपी बोलती बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए हमारे आइन को खतरा है। 400 पार का मतलब आइन चला जाएगा, कुछ भी नया आइन बनाकर लेकर आएंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन बहुत अहम है आपके लिए। और आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करके यहां से एक और जलसे में चले जाऊंगा, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, वो तो ऐसा नजर आ रहा था कि कोई सड़क पर बैठने वाला भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने, कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है, भारत के मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। और मोदी ने आगे बढ़कर कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगल सूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम अक़लियत के वजीर आजम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन के वजीर आजम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वालों के वजीर आजम है? क्या कोई इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है? नफरतों को फैलाना ये मोदी का काम रहा है। 2002 से यही काम कर रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि ये बोलना घुसपैठी 17 करोड़ है मोदी जी। घुसपैठी कैसा है? इनके 10 साल के दौरे हुकूमत में 14 मरतबा पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि डेटा दो, कितने घुसपैठी है, जिसमें मेरा भी सवाल था, एक जवाब नहीं आया। मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही है, झूठ। मोदी हुकूमत का डेटा बता रहा है कि मुस्लिम खवातीन का TFR रेट, फर्टिलिटी रेट गिरा है। इस मुल्क में कभी भी मुसलमान हिंदू भाइयों से बढ़ के आबादी नहीं होगी। मुसलमानों की आबादी शायद 18-19% पे रुक जाएगी, 17% पे। हमारे हिंदू भाइयों की 79% पर रुक जाएगी। मगर डर दिलाना, देखो ये मुसलमान तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, RSS को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको? तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। एक गरीब, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, अगर वो बैंक को जाएगा कि 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख के लोन के लिए उसको 25-30 मरतबा झक मारना पड़ता बैंक के पास। मगर यहां पर 6,000 करोड़ का लोन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को दे दिया।
بتائیے دیش کہاں جائے گا؟ پھر کس راہ پر ملک چلا جائے گا؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ پارلیمانی الیکشن بہت ہی اہم اور تاریخ ساز الیکشن ہوگا. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. اور میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بار بار ہاں موڈی ایک بول رہے ریزرویشن مسلمانوں کا. ارے موڈی جی، ریزرویشن مسلمانوں کا مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا گیا. تلنگانہ اور آندھرا میں تھے ان کو دیا گیا، جن کو نہیں مل سکتا. آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں. کیا 4% ریزرویشن جو مسلم اقلیت کو تلنگانہ میں مل رہا ہے، کیا وہ دلتوں کا حق چھین کر مل رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے OBC بھائیوں کے حق چھین کر دیا جا رہا ہے؟ نہیں. مگر نریندر موڈی بات کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت پھیلانا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھرا کی عوام بھی تیلگو دیسم چندرا بابو نائیڈو چندرڈو کو سبق سکھائے گی. وہاں پر تیلگو دیسم جن سینا وہ ایکٹر اور ہندوستان کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ایکٹر ہے تو نریندر موڈی ہے. اگر وہ بالی ووڈ بمبئی میں فلموں میں کام کرتا تو پورے ایکٹروں کی دکان کو بند کر دیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن. ارے بتاؤ چندرا بابو نائیڈو، تمہارا پوزیشن کیا ہے؟ کیا تم کھڑے رہ کر بول سکتے کہ نریندر موڈی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے؟ جگن موہن ریڈی اگر جیتے گا، جو مجھے یقین ہے انشاءاللہ، تو یقیناً جگن موہن ریڈی آندھرا میں ریزرویشن کو جاری رکھے گا. جگن موہن ریڈی نہ صرف ریزرویشن کو جاری رکھے گا بلکہ اس ہمارے ملک کے آئین کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ 13 تاریخ کے دن آپ اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے. اور میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا. ایک حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر تھے حمایت اللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ زندہ دلان حیدرآباد کے بڑے مشہور شاعر تھے. تو ذرا سن لیجئے، کیونکہ آج کل سب لوگ بولتے اسدالدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتے. تو انہوں نے اچھا لکھا کہ سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی. سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی. دیکھیے یہ دکنی جو زبان ہے نا، اس میں اگر آپ کوئی دلت حیدرآباد کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کہیں بھی آپ پکڑ لے سکتے ہو اس کو، کہیں بھی. اب میں ایک بار دلی کے ٹرین میں جا رہا تھا، وہ میٹرو ایئرپورٹ کو، تو میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، لوگ نہیں دیکھے. سامنے سے ایک صاحب گفتگو شروع کرے فون پہ، تو پیچھے سے ایک بولا ارے کھٹی دال ہے جی انہیں. تو سوال اپنا بھی پورا ہوگا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی. یہ موڈی کو کب سکھ ہوگا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی. الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیے، پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. سوال کر رہا ہوں آپ سے، الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیے، پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. کیا کیا نہیں کیا، کیا ہے کہ نہیں کی. کیا ہے کہ کیا نہیں کی. یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا. یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا. کیا ہے کہ کیا نہیں کی. مسلمانوں کو گھس بیٹیا بولوں گا، لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا. سعودی عرب گئے، دبئی گئے، ملتا ہے کہ ایسا لپٹ انہیں پلین سے اترتا لپٹ لیتے انہوں. ارے ٹھہر رہے بھائی، سن تو صحیح. ٹھہرو ہاں، کیفیت آ رہی ہو رہی. کیا تو بھی کیا ہے کہ کیا نہیں کی. ہاں تو چلیے ووٹ ڈالو 13 کو، پکارو کو.
22 घंटे काम करके मुल्क को 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा। राजेंद्र साहब गाली तो नहीं है ना? कहाँ है राजेंद्र? चले गए? हाँ है ना, वो गाली तो नहीं है। हाँ, 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा। क्या है कि क्या नहीं की, मुल्क को कमजोर करूंगा लेकिन इलेक्शन जीतूंगा। क्या है कि क्या नहीं की। तो ये बेचारे जो है इस तरह के कामा कर रहे। इस मुल्क को हमको बचाना है, मुत्तहदा तौर पर मिलकर हम सबको इस वतन अजीज को बचाना है। हाँ, मेरी आपसे, ठहरो भाई, क्या है, ठहरिए ना, ठहरिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, 13 मई के दिन अपने घर से निकलिए, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ये जलसा जारी रहेगा। मुझे